سامعین، ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب کا جو معاملہ ہے اسے لے کر ایک طوفان مچا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کی باڑھ آئی ہوئی ہے۔ لوگ الگ الگ طریقے سے ہیڈ لائن بنا کے ڈال رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ بتا رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اس طرح کے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، حالانکہ ان کا استعفیٰ ہو گیا، اور استعفیٰ کس کنڈیشن میں ہوا یہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے خود آ کے بتایا ویڈیو کے ذریعے سے۔ اب ایک آئیڈیو وائرل ہو رہا ہے، اس آئیڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ غلطی مفتی سلمان اظہری صاحب کی تھی، کمیٹی والے ٹھیک تھے، صدر صاحب ان کے ساتھ تھے، مدرسہ بنا رہے تھے، زمین خریدی گئی تھی، ٹرسٹ نے 20 لاکھ روپے بھی دے دیے تھے۔ اس طرح کی باتیں اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں۔ حالانکہ تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنا ذاتی مشورہ پیش کرتا ہوں۔ میں اماموں کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کو لوگوں نے سمجھ کیا رکھا ہے۔ حالانکہ بمبئی کے جو ٹرسٹی ہیں، عموماً کئی لوگوں سے، کئی علماء سے میری گفتگو ہوئی، کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں امامت کر کے آ چکے ہیں، اور انہوں نے وہاں کے حالات بتائے، ٹرسٹیوں کے، وہاں کی کمیٹیوں کے، وہاں کے ممبران کے۔ ایک مؤذن صاحب بہار کے کوئی رہنے والے، انہوں نے وہاں پہ کافی سال سے مؤذنی کی، اور 4 بیٹیاں، ایک بیٹا ان کے پاس میں تھا۔ ایک ٹرسٹی سے، ایک ممبر سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، صاف صفائی کو لے کے کوئی بات ان میں بنی، اور وہ بات طول پکڑ گئی، تو اس ٹرسٹی نے، اس ممبر نے، مسجد کے اس کمیٹی کے آدمی نے فوراً یہ کہا کہ یا تو یہ رہیں گے یا کمیٹی میں رہوں گا۔ پیسے والا آدمی تھا۔ تو اب بتاتے ہیں، وہ مجھ سے بتا رہے تھے، لائیو انہوں نے دیکھا اور بتایا انہوں نے کہ حالات یہ بنے کہ اس مؤذن کو، جس کی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، اسی وقت مسجد سے نکال دیا گیا۔ جو مسجد کا کمرہ تھا کمیٹی کی طرف سے دیا ہوا، اس کمرے کو خالی کرایا۔ وہ غریب اوٹلے پہ جا کے سامان رکھ دیتا ہے، اور جو بڑا نالا ہوتا ہے وہاں بیٹھا ہوا گمشدگی کے عالم میں تھا، اور اس میں وہ چھلانگ لگا دیتا ہے۔ وہ کافی گہرا تھا۔ اب انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی، یعنی کہ وہ انتقال کر جاتا ہے۔ مطلب ٹرسٹیوں کا یہ ظلم و ستم، ممبران کا یہ ظلم و ستم مؤذنوں پر اور اماموں پر مطلب توڑا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ کسی پہ آپ ظلم کر رہے ہیں، انسان ہے، اس کی خطا ہوتی ہے، اور امام اور مؤذن کا تو عہدہ ایک ایسا عہدہ ہے کہ حضرات نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردن اگر کسی کی ہوگی، جس کا سر اونچا ہوگا، وہ انسان وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر مسجدوں میں اذان پڑھا کرتے تھے۔ یعنی مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی۔ یہ مقام مصطفیٰ نے اذان پڑھنے والوں کو بتایا۔ امام نائب رسول ہوا کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایک بات کو لے کر کوئی بھی کسی بھی جگہ کا معاملہ لے لو، وہ چاہے بمبئی ہو یا وہ دلی ہو، گجرات ہو، ایم پی ہو، راجستھان ہو، یو پی ہو، پورے ہندوستان کے اندر آپ کہیں پر بھی آپ جا کر دیکھ لیں، جائزہ لیں، اماموں کا حال یہ ہے کہ اگر کسی سے تھوڑی سی انبن ہوئی، فوراً ان کا استعفیٰ کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ لوگ امام کو غلط بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں امام صاحب کی غلطی ہے، لوگ کہتے ہیں امام صاحب فلاں جگہ زیادہ بیٹھ رہے تھے، امام صاحب فلاں یہ کام کر رہے تھے، امام صاحب نے صدر کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا۔ تو حالانکہ امام جو ہے وہ صدر کے تابع نہیں ہے، صدر امام کے تابع ہونا چاہیے، کیونکہ امام کی اقتداء میں صدر نماز پڑھتا ہے، امام صدر کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو پیشوا رہنما جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، صدر یا کمیٹی کے ممبران نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو صدر یا کمیٹی کے ممبران اپنے آپ کو بڑا بھاری نیتا سمجھتے ہیں، یا ادھیکش سمجھتے ہیں، یا منتری سمجھتے ہیں، ان کی سوچ یہ بالکل غلط ہے۔ حالانکہ سب کمیٹی والے یا سارے صدر ایسے نہیں ہیں۔ میں نے دیکھا بہت سے صدر ایسے بھی ہیں جو بڑے اچھے ہیں، اور ان کا انداز تکلم بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑے ادب سے وہ پیش آتے ہیں۔ کچھ ممبران بھی ایسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتے ہیں، اور امام کو بالکل حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح کی سوچ، اس طرح کی سائیکولوجی آج نہیں رکھنی چاہیے میرے بھائی۔ اگر ایسی سائیکولوجی تم رکھو گے اماموں کے تعلق سے، تو وقت ایسا آئے گا کہ لوگ امامت کے عہدے پر جانا پسند نہیں کریں گے، اور وہ امامت کرنا پسند نہیں کریں گے، ہٹ جائیں گے، دوسری لائن دیکھیں گے۔ اور آج ماحول یہی بنتا جا رہا ہے۔ نئی جنریشن، نیا طبقہ جو بھی ہے، وہ امامت کی طرف رجوع نہیں کر رہا، وہ کاروبار کی طرف رجوع کر رہا ہے، وہ اپنے بزنس کی طرف رجوع کر رہا ہے، وہ کسی لائن میں اور جانا پسند کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ
انہی ٹرسٹیوں اور جاہلوں کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. حالانکہ امام نائب رسول ہوتا ہے, امام کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے, لوگ اماموں کو غلط ٹھہرا دیتے ہیں. میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں. ایک شخص کی شادی ہوتی ہے اور اس کی شادی ہوئی, 2 مہینہ اس کی شادی چلی, 2 مہینے کے بعد لڑکے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. اب لوگوں نے سمجھا کہ لڑکی کی کوئی غلطی ہوگی اس لیے لڑکے نے طلاق دے دیا. اب اس کا دوسرا نکاح ہوا, 3 مہینے اس کا دوسرا نکاح چلا, اس کے بعد اس نے اس کو بھی طلاق دے دیا. لوگوں نے سمجھا ہو سکتا ہے لڑکی بھی خراب آئی ہو, اس لیے اس نے اس کو بھی طلاق دے دیا. اس کی تیسری شادی ہوتی ہے, وہ تیسری دلہن لے کے آتا ہے, اور تیسری دلہن لانے کے بعد 4 مہینے اس کا وہ رشتہ چلا اور وہ نکاح چلا. 4 مہینے کے بعد اس نے اس کو بھی طلاق دے دیا. وہ پھر چوتھی دلہن لاتا ہے, 5 مہینے اس کو رکھا, اس کو بھی طلاق دے دیا. اب تک تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لڑکیوں کی غلطی ہے, لیکن جب اس نے 5ویں کو طلاق دیا تو اب لوگ سمجھ گئے کہ غلطی لڑکیوں کی نہیں ہے, آنے والی دلہنوں کی نہیں ہے, غلطی اسی لڑکے کے اندر ہے جو لڑکیوں کو بار بار طلاق دے رہا ہے. ہم نے مان لیا ایک دلہن خراب تھی, دوسری خراب تھی, تیسری خراب تھی, چوتھی میں کوئی نہ کوئی کمی تھی, کیا 5ویں میں بھی کوئی کمی آ گئی, یا تمام کی تمام دلہنیں خراب, یا تمام کی تمام لڑکیاں خراب مل رہی ہیں اس کو؟ تو لوگوں نے اندازہ لگایا کمی لڑکیوں میں نہیں, کمی اس دولہے کے اندر ہے, اس لڑکے کے اندر ہے. تو اسی طرح امام کا معاملہ ہے. چلو ہم نے مان لیا ایک امام میں غلطی تھی, دوسرے میں غلطی تھی, تیسرا خراب تھا, چوتھا بدعمل تھا, 5واں خراب تھا, 6واں خراب تھا, 7واں خراب تھا. کیا سارے کے سارے امام بالکل خراب ہوتے ہیں, یا سب کے اندر غلطیاں ہوتی ہے, سب بیکار ہوتے ہیں, سب نکارہ ہوتے ہیں, سب کے اندر کوئی کمی نکل آتی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام سبھی صحیح ہوتے ہیں, لیکن کچھ خرافاتی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خراب ہوتے ہیں اور اماموں کو ٹکنے نہیں دیتے ہیں. ذرا سی بات پر ان کا استعفیٰ کر دیتے ہیں. وہ انسان جو اپنی بیوی سے ڈانٹ کھا کے آتا ہے, وہ انسان جو اپنی بیوی کی پھٹکار سنتا ہے, اپنی بیوی کے آگے دم نہیں مار سکتا, وہ آ کے امام صاحب پر دادا گیری دکھاتا ہے, امام پہ اپنی چلاتا ہے. اور ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے, معاملہ یہ قوم کا ہے. ایک مفتی سلمان اظہری صاحب نہیں, ایسے نہ کتنے امام ہیں کہ بلا وجہ, بلا کسی ریزن کے, بلا کسی بات کے, بلا کسی شرعی غلطی کے اس کا استعفیٰ کر دیا جاتا ہے. ایک مفتی سلمان اظہری صاحب نہیں ہیں, بہت سے ایسے امام ہیں. آپ انڈیا کا جائزہ لیں, پورے ہندوستان کے اندر ایسی بہت سی ایسی ظالم صدروں کا وہ شکار ہوئے ہیں. ابھی ایک آڈیو اور وائرل ہو رہا کہ امام